حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اقدس جس ذات پاک کے دست مبارک کسی کے گالوں کو لگ جاتے عمر بھر اس کے رخساروں سے خوشبو نہ جاتی، جس کے سر کے بالوں پر بچپن میں حضور کا دست اقدس لگ گیا وہ جوانی بڑھاپے تک اس کی خوشبوئیں ختم نہ ہوئی۔ اور ایسے صحابہ ہوئے جو کہتے ہیں بڑھاپے کی عمر میں کہ بچپن میں گلی میں کھیل رہے تھے ہم، حضور علیہ السلام گزرے، ہم دوڑ کے آقا کی دستبوسی کے لیے آئے، اور حضور علیہ السلام کا ایک معمول تھا کہ وہ بچوں کو یوں پیار دیتے کہ اپنے دونوں ہاتھ ان کے رخساروں پہ ملتے۔ قربان جائیں ان بچوں کے رخسار کتنے خوش قسمت تھے، کیسے خوش بخت تھے، خوش نصیب تھے۔ ہائے ہائے، وہ کیا زمانہ تھا، وہ کیا لمحے تھے، وہ کیسے بچے ہوں گے جن کی گالوں پر حضور کے ہاتھ لگتے ہوں۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں بچپن میں حضور کا دست اقدس میرے گالوں پر لگا، اس سے ایک ٹھنڈک ملی، وہ کہتے ہیں آج بھی جب میں اس طرف توجہ کرتا ہوں تو ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس جسم کو فقط ہاتھ لگ جائے دست مبارک، اس کی خوشبو عمر بھر نہ جاتی تھی۔ پھر پسینہ اقدس جب گرتا تھا، حدیث پاک میں ہے، بخاری مسلم ترمذی حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لوگ اس پسینے کو عطر کی جگہ سنبھال کے رکھتے اور کپڑوں پہ شادیوں پر لگاتے۔ ہائے ہائے، تو سارا نظام بدل گیا تھا نا وہاں آ کر، اس لیے کہ وہاں لطافتیں تھیں، یہاں کثافتیں ہیں، تو پسینہ بھی خوشبو کی جگہ استعمال ہوتا۔ اور جس راستے سے حضور گزر جاتے، یہ سب بشری پیکر ہی تھا نا جو گزرتا تھا، یہ اسی پیکر بشریت کی خوشبوؤں کی بات ہو رہی ہے۔ تو جس راستے سے گزر جاتے اور لوگوں کو پتہ نہ ہوتا کہ آقا کدھر گئے ہیں، وہ صرف ہواؤں کی خوشبو سونگھ کر اس طرف چلے جاتے، حضور کو تلاش کر رہے۔ تو جس جسم اطہر کے ظاہر کا یہ عالم ہو، جس جسم اطہر کے ظاہر رخ کا یہ عالم ہو کہ جو مس ہو جائے اس کی خوشبوئیں ختم نہ ہوں، تو اس کے رخ باطنی کا عالم کیا ہوگا، اس جسم پاک کے باطن کا عالم کیا ہوگا جہاں سے یہ خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ اس قدر پاک پیکر جسم کی لطافت اور جسم کی طہارت کا یہ عالم، تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ پھر قلب کی لطافت و طہارت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر آقا کے قلب کی لطافت و طہارت کا جب یہ عالم ہے، حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کی لطافت اور طہارت کا یہ عالم، تو پھر روح پاک کی لطافت اور طہارت کا عالم کیا ہو۔